حدیث نمبر 821 جناب محمد بن عمر بن عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے ان محمد بن عمر رحمہ اللہ سے ان کی بہن کا نام پوچھا جو ان کے پاس رہتی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا نام برہ ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا نام بدل دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا جبکہ ان کا نام برہ تھا، تو آپ نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا تھا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ نے ان سے نکاح کیا، چونکہ میرا نام برہ تھا، آپ نے سنا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ مجھے برہ کہہ کر بلا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں کو پاکیزہ مت کہلواؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم میں کون نیک ہے اور کون بد ہے، اس کا نام زینب رکھو۔ چنانچہ سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ زینب ہے۔ میں محمد بن عمر نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ میری بہن کا نام تجویز کر دیجئے، تو انہوں نے کہا تم بھی بدل کر وہی نام رکھ دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، تم اس کا نام زینب رکھ دو۔ صحیح مسلم۔ باب سرم نام رکھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 822 جناب ابن عبد الرحمن بن سعید مخزومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، اور ان مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سرم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سعید رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے بیان کیا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 823 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا؟ ہم نے عرض کیا حرب، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا حرب، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام بھی حرب رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا حرب، آپ نے فرمایا اس کا نام محسن ہے۔ پھر فرمایا میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، یعنی شبر و شبیر و مشبر، یہ روایت ضعیف ہے۔ باب غراب نام رکھنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 824 رائد بنت مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا غراب، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا نام مسلم ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب شہاب نام رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 825 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جسے شہاب کہا جاتا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تو ہی شام ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب عاص گنہگار نام رکھنا۔ حدیث نمبر 826۔ سیدنا متی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا، آج کے بعد قیامت تک کسی قریشی کو زبردستی باندھ کر قتل نہیں کیا جائے گا۔ قریش کے نافرمانوں میں سے متی کے سوا کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کا نام عاص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام متی رکھ دیا۔ صحیح مسلم۔ باب جس نے اپنی ساتھی کو مختصر نام سے بلایا یعنی نام سے کچھ حروف کم کر دیے۔ حدیث نمبر 827۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائش، یہ جبریل علیہ السلام ہے جو تجھے سلام کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی، یعنی جبریل علیہ السلام آپ کو نظر آتے تھے جو مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 828۔ جناب محمد بن ابراہیم یشکری بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری دادی ام کلثوم بنت ثمامہ نے بتایا کہ وہ حج کے لیے آئی تو ان کے بھائی مخارق بن ثمامہ نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھو، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور عرض کیا کہ آپ کے بعض بیٹے آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سخت گرمی کی رات میں اسی گھر میں دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی یا کندھے کو تھپ تھپا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے عثم، لکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ صرف اسے ہی عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتا ہے۔ جو شخص عفان کے بیٹے کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ زحم نام رکھنا۔ حدیث نمبر 829۔ سیدنا بشیر بن نحیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بشیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا زحم۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تیرا نام بشیر ہے۔ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے ابن خصاصیہ، کیا تجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناگواری ہوتی ہے حالانکہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قرباں ہو، مجھے اللہ کے کسی فیصلے پر ناگواری نہیں، میں نے ہر خیر کو پا لیا۔ پھر آپ مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان لوگوں سے خیر کثیر سبقت لے گئی۔ پھر آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس آئے تو فرمایا ان لوگوں نے کثیر خیر کو پا لیا۔ پھر اچانک آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو جوتیاں پہنے ہوئے قبروں کے درمیان چل رہا تھا تو آپ نے اسے فرمایا اے جوتے پہننے والے اپنے جوتے اتار دے، چنانچہ اس نے اپنے جوتے اتار دیے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 830۔
جناب عبید اللہ بن ایاد رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بشیر رضی اللہ عنہ کو بیوی لیلہ سے سنا، انہوں نے بشیر بن قصاصیہ سے نقل کیا کہ ان کا نام زحم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بشیر رکھ دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب برہ نیکوکار نام رکھنا، حدیث نمبر 831۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 832۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا نام برہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا۔ یہ روایت شاذ ہے، یعنی ضعیف۔ باب افلاح نام رکھنا، حدیث نمبر 833۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اپنی امت کو برکت، نافع اور افلاح نام رکھنے سے منع کر دوں گا۔ راوی نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے رافع کے متعلق بھی فرمایا تھا یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں برکت ہے، اور جواب دیا جائے گا کہ یہاں وہ برکت نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 834۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلا، برکت، نافع، یسار، افلاح اور اس طرح کے نام رکھنے سے منع کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، پھر آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم۔ باب رباح نام رکھنا، حدیث نمبر 835۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کنارہ کشی اختیار فرمائی تو اچانک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رباح رضی اللہ عنہ مل گیا۔ میں نے آواز دی، اے رباح، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا، حدیث نمبر 836۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام جیسا اپنا نام رکھو اور میری کنیت جیسی اپنی کنیت نہ رکھو، بلا شبہ میں ابو القاسم ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 837۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک آدمی نے آواز دی، اے ابو القاسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے تو اس دوسرے شخص کو بلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام جیسا اپنا نام اور میری کنیت جیسی اپنی کنیت نہ رکھو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 838۔ سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 839۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے چاہا کہ اس بچے کا نام محمد رکھوں۔ امام شعبہ رحمہ اللہ نے منصور رحمہ اللہ والی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، اس انصاری نے کہا کہ میں اپنے بچے کو اپنی گردن پر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلیمان کی حدیث میں ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے چاہا کہ اس کا نام محمد رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام پر نام
رکھو اور میری کنیت کے مطابق کسی کی کنیت نہ رکھو، بلا شبہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ حسین رحمہ اللہ راوی حدیث نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 840۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر بچے کے منہ میں دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور بچہ مجھے تھما دیا۔ یہ بچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے بڑا تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب حزن نام رکھنا۔ حدیث نمبر 841۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے والد سے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حزن۔ آپ نے فرمایا، تم سہل نرم ہو۔ انہوں نے کہا، میں اس نام کو نہیں بدلوں گا جو میرے والد نے رکھا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اندر ہمیشہ غم ہی رہا۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 841۔ جناب عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی طرف گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا دادا حزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حزن یعنی غم۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تو سہل نرم ہے۔ اس نے کہا، میں اس نام کو کبھی نہیں بدلوں گا جو میرے والد نے رکھا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اندر ہمیشہ غم ہی رہا۔ صحیح البخاری۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور کنیت۔ حدیث نمبر 842۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار میں ایک آدمی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا۔ انصار نے کہا، ہم تجھے ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے اور تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انصار کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار نے اچھی بات کہی، میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو، بلا شبہ میں ہی قاسم ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 843۔ جناب منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن حنفیہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت تھی۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کے بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 844۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے نام اور آپ کی کنیت کو جمع کیا جائے اور فرمایا، میں ابو القاسم ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 845۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا، اے ابو القاسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آدمی نے کہا، میں نے اس دوسرے شخص کو بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب کیا مشرک کو کنیت سے پکارا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 846۔
سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لے گئے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی موجود تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عبداللہ بن ابی نے ظاہر طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا، ہمیں ہماری مجلس میں آ کر تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے سعد، کیا تم نے سنا جو ابو ابو حباب ابو حباب نے کہا ہے؟ ابو حباب سے آپ کی مراد عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب بچے کی کنیت رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 847۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی، اور اس کے پاس ایک بلبل تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ پس وہ بلبل مر گیا۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو عمیر کو غمگین پایا۔ آپ نے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ عرض کیا گیا کہ اس کا بلبل مر گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو عمیر، تمہارا بلبل کیا کر گیا؟ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی کنیت رکھنا۔ حدیث نمبر 848۔ جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے علقمہ رحمہ اللہ کی کنیت ابو شبل رکھ دی تھی، اور ابھی ان کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 849۔ جناب علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے میرے ہاں اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی میری کنیت رکھ دی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب عورتوں کی کنیت رکھنا۔ حدیث نمبر 850۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی بیویوں کی کنیت رکھی ہے، لہذا میری بھی کنیت رکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 851۔ عباد بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ میری کنیت نہیں رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، تم اپنے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، یعنی اپنے بانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب کسی آدمی کی کسی صفت یا جزو صفت کی بنا پر اس کی کنیت رکھنا۔ حدیث نمبر 852۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ناموں میں سے ابو تراب سب سے زیادہ پسند تھا، اور وہ اس بات سے خوش بھی ہوتے تھے کہ انہیں اس نام کے ساتھ پکارا جائے۔ ان کا نام ابو تراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھا تھا۔ ایک دفعہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ آ کر لیٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے۔ بتایا گیا کہ وہ دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی پیٹھ مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرما رہے تھے، اے ابو تراب، بیٹھ جاؤ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب بڑوں اور اہل فضیلت کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے۔ حدیث نمبر 853۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کھجوروں کے باغ میں، جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا، تشریف فرما تھے کہ آپ اپنی کسی حاجت کے لیے نکلے، اور بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چلنے کے بجائے بطور تعظیم پیچھے چل رہے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ تک پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر اے بلال، کیا تو سن رہا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو کچھ نہیں سن رہا۔ آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، پھر پتہ چلا کہ وہ یہودی کی قبر تھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب گزشتہ باب کی مزید وضاحت۔ حدیث نمبر 854۔ جناب قیس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے چھوٹے بھائی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس غلام کی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا تجھے برا ادب سکھایا گیا ہے۔ قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 855۔ جناب موسیٰ بن علی رحمہ اللہ اپنے والد سے وہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوست زیادہ ہو جائے تو غرماء بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ میں یحییٰ بن ایوب رحمہ اللہ نے موسیٰ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ غرماء کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا حقوق۔ یہ روایت صحیح ہے۔ بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 856۔ جناب خالد بن کیسان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایاس بن خیثمہ رحمہ اللہ آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اے فاروق کے بیٹے، میں تمہیں اپنے اشعار میں سے کچھ شعر نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا ہاں سناؤ، مگر مجھے صرف اچھے اشعار ہی سنانا۔ اس نے شعر سنانے شروع کیے یہاں تک کہ جب ایک ایسے شعر پر پہنچے جسے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اچھا نہ سمجھا تو اس سے فرمایا رک جاؤ۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 857۔ جناب مطرف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ سے بصرہ تک سفر کیا۔ بہت ہی کم منزلیں ایسی ہوں گی جہاں ہم اترے ہوں اور انہوں نے شعر نہ سنائے ہوں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا بے شک اشارے کنایے سے بات کرنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 858۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 859۔ سیدنا اسود بن سری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے رب عز و جل کی اشعار میں بڑی مدح کی ہے۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ تیرا رب حمد کو پسند کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 860۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جس سے وہ بیمار ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھر لے۔ یہ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر